آخر کار خوشی سے لبریز اور اپنی آزادی کا جشن مناتے ہوئے رومی اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں جو انہیں نجات دلانے کے لیے آیا ہے۔ تو نے میرے دل و جان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا آخر کار، اور دونوں کو دیوانہ بنا دیا آخر کار۔ تو آیا کہ اس عالم کو آگ لگا دے، اور پیچھے نہ ہٹا جب تک یہ کر نہ دیا آخر کار۔ اے کہ تیرے عشق سے سارا عالم ویرانہ ہو گیا، اب تو نے اس ویرانے میں آنے کا ارادہ کیا آخر کار۔ اے دل، میں تجھے مشغول رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تو نے اس افسانے کو یاد کر لیا آخر کار۔ اپنی خودی کو پیچھے چھوڑ کر تو عشق کو اندر مقام تک لے گیا، اور عقل کو بیگانہ کر دیا آخر کار۔ یا رسول اللہ، تو نے میرے صبر کے کھمبے کو حنانہ کا روتا ہوا کھمبا بنا دیا آخر کار۔ دکھ دور کرنے والی تیری رحمت عالم کے لیے شمع تھی، تو نے اس شمع کو بھی پروانہ بنا دیا آخر کار۔ میرا ایک سر اس طرف اور دوسرا تیری طرف ہے، تو نے مجھے دو سروں والا کنگھا بنا دیا آخر کار۔ زمین کے نیچے دبا میں ایک ناچیز بیج تھا، تو نے اس بیج کو ایک قیمتی موتی بنا دیا آخر کار۔ تو نے ایک بیج سے باغ و باغان بنا دیے، تو نے خاک سے آشیانہ بنا دیا آخر کار۔ اے دل مجنوں، بلکہ مجنوں سے بھی بدتر، تو نے بہادری اور دلیری سے کام کیا آخر کار۔ اس سر کے پیالے کو بھرتا اور خالی بھی تو ہی کرتا ہے، تو نے اس پیالے کو پیمانہ بنا دیا آخر کار۔ تو نے علم کے ذریعے باغی جیووں کی روحوں کو محبوب کا عاشق بنا دیا آخر کار۔ اے شمس تبریزی، تو نے ہر ذرے کو روشن اور فرزانہ کر دیا آخر کار۔ ثابت قدمی۔ اس غزل میں اسلامی قانون کی عدالت جیسی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ ان خوبیوں کی ایک فہرست ہے جو خدا کے عاشقوں میں ہونا ضروری ہے۔ یہ شروع اور ختم ہوتی ہے ایک خوبی سے، ثابت قدمی۔ اس نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ میں نے کہا، تیرا ناچیز غلام۔ اس نے پوچھا، کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، اے چاند، تجھے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا، تیری ثابت قدمی کب تک؟ میں نے کہا، تو اندر نہ بلائے تب تک۔ اس نے پوچھا، تیرا یہ جوش کب تک؟ میں نے کہا، قیامت تک۔ میں نے عشق کا دعویٰ کیا، قسمیں کھائیں کہ عشق کی وجہ سے میری قابلیت اور ہمت بیکار ہو گئیں۔ اس نے کہا، دعوے کے ساتھ قاضی کو گواہ بھی چاہیے۔ میں نے کہا، میرے آنسو گواہ ہیں، میرا زرد چہرہ خود ثبوت ہے۔ اس نے کہا، تیرا گواہ ناجائز اور تیرے آنسو ناپاک ہیں۔ میں نے کہا، تیرے انصاف کی شان کا واسطہ یہ جائز اور پاک ہیں۔ اس نے پوچھا، تیرا ہمراہ کون تھا؟ میں نے کہا، تیرا خیال اے میرے شاہ۔ اس نے پوچھا، تجھے یہاں کس نے بلایا؟ میں نے کہا، تیرے روح کی خوشبو نے۔ اس نے پوچھا، تیرا ارادہ کیا ہے؟ میں نے کہا، وفا اور یاری۔ اس نے پوچھا، مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، تیری رحمت جو سب کے لیے ہے۔ اس نے پوچھا، کون سی جگہ بہتر ہے؟ میں نے کہا، شہنشاہ کا محل۔ اس نے پوچھا، تو نے وہاں کیا دیکھا؟ میں نے کہا، بے انتہا رحم و کرم۔ اس نے پوچھا، یہ محل خالی کیوں ہے؟ میں نے کہا، لٹیرے کے خوف سے۔ اس نے پوچھا، لٹیرا کون ہے؟ میں نے کہا، دلیل باز من۔ اس نے پوچھا، حفاظت کس میں ہے؟ میں نے کہا، سیم اور پرہیز میں۔ اس نے پوچھا، پرہیز کیا ہے؟ میں نے کہا، سلامتی کی راہ۔ اس نے پوچھا، مشکلیں کہاں ہیں؟ میں نے کہا، تیرے عشق کی گلی میں۔ اس نے پوچھا، تو وہاں کیسے رہتا ہے؟ میں نے کہا،
ثابت قدمی سے خاموش۔ اگر میں اس کے سبھی لطیف نقطے بتا دوں تو خود میں سے باہر نکل آئے گا، اپنی چھت اور دروازہ کھو بیٹھے گا۔ میری آرزو۔ مولانا روم نے اپنے مرشد شمس تبریزی کے کونیا سے چلے جانے کے بعد یہ غزل فرمائی ہے۔ اس غزل میں بیان کی گئی ہر خواہش اپنے محبوب کے دیدار کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی آرزو ہے۔ اپنے رخ کا دیدار کرا دے کہ اس گلستاں اور باغ کی آرزو ہے مجھے، اپنے لب کھول دے کہ اس بے انتہا مٹھاس کی آرزو ہے مجھے۔ اے حسن کے آفتاب، دم بھر کے لیے بادل کے پیچھے سے باہر آ کہ اس دمکتے نورانی چہرے کی آرزو ہے مجھے۔ پھر آسماں سے آتی ہوئی تیرے شہباز نگاڑے کی آواز سنائی دی، میں لوٹ آیا کہ سلطان کی کلائی پر بیٹھنے کی آرزو ہے مجھے۔ تو نے ناز بھرے انداز سے کہا چلا جا، مجھے زیادہ پریشان نہ کر۔ جس انداز سے تو نے کہا مجھے زیادہ پریشان نہ کر، اس انداز کی آرزو ہے مجھے۔ جس انداز سے تو کہتا ہے چلا جا، شاہ گھر پر نہیں ہے، اس ناز و انداز اور دربان کی سختی کی آرزو ہے مجھے۔ لوگوں کی خوبیاں ہوتی ہیں ہاتھ میں چند ذروں کی طرح، مگر اس سرچشم کی، اس خوبیوں کی کھان کی آرزو ہے مجھے۔ یہ روٹی پانی کا چکر بے وفا سیلاب کی طرح بہا لے جاتا ہے، لیکن بڑی مچھلی ہوں میں، ایک ویل مچھلی، اس عمان کے سمندر کی آرزو ہے مجھے۔ یعقوب کی طرح غم میں آہیں بھرتا ہوں میں ہر دم، یوسف کنعان کے خوبصورت دیدار کی آرزو ہے مجھے۔ خدا قسم تیرے بغیر یہ شہر میرے لیے ایک قید ہے، پہاڑوں اور بیابانوں میں بھٹکنے کی آرزو ہے مجھے۔ میرا دل کمزور ارادے والے ہمراہیوں سے ہوا مایوس، اس شیر خدا اور رستم میر کی آرزو ہے مجھے۔ میری جان فرعون اور اس کے ظلم سے ہوا پریشان، موسیٰ کے چہرے کے نور کی آرزو ہے مجھے۔ لوگوں کی شکایتوں سے بھری چیخ پکار سے میں اداس ہو گیا ہوں، مستانوں کی آہوں اور ناروں کی آرزو ہے مجھے۔ میں بلبل کے گانے سے بہتر بول سکتا ہوں، مگر لوگوں کے رشک کی وجہ سے میری زبان بند ہے۔ صرف زار زار رونے کی آرزو ہے مجھے۔ کل شیخ نے چراغ لے کر شہر کی گشت لگائی، کہتے ہوئے کہ میں حیوانوں اور دانووں سے پریشان ہو گیا، اب ایک انسان کی آرزو ہے مجھے۔ وہ کہنے لگے ہم تلاش کر چکے مگر کوئی نہ ملا۔ اس نے کہا جو ملتا نہیں اس کی ہی آرزو ہے مجھے۔ حالانکہ میں مفلس ہوں مگر لال کا ایک ٹکڑا تک قبول نہ کروں گا۔ نایاب رتنوں کی اس کھلی کھان کی آرزو ہے مجھے۔ وہ ہماری نظر سے چھپا ہوا ہے، مگر جو کچھ نظر آتا ہے اسی سے آیا ہے۔ اس چھپے ہوئے اور ظاہر ہنر کی آرزو ہے مجھے۔ میری حالت ہر چاہت اور لالچ سے پرے جا چکی ہے، وقت اور زمانے سے پرے اس کل کے سار کی آرزو ہے مجھے۔ جب میرے کانوں نے ایمان کا قصہ سنا وہ مست ہو گئے، لیکن میری آنکھوں کے حصے میں کیا آیا؟ اس ایمان کی صورت کی آرزو ہے مجھے۔ ایک ہاتھ میں مے کا پیالہ، دوسرے میں محبوب کی پیچدار زلفیں، اس انداز میں سر عام ناچنے کی آرزو ہے مجھے۔ رباب کہتا ہے یہ انتظار میری جان لے رہا ہے،
عثمان کی آغوش اور اس کے ہاتھوں مضراب سے میرے تاروں کو چھیڑے جانے کی آرزو ہے مجھے۔ میں عشق کا رباب ہوں اور میرا عشق رباب جیسا ہے، اس رحمان کی رحمت بھری جھنکار کی آرزو ہے مجھے۔ اے خوش مزاج گائک، جب تک میرا اس طرز سے غزل لکھنا جاری ہے تو رباب بجاتے رہنا، کیونکہ اس طرز سے لکھنے کی آرزو ہے مجھے۔ اے شمس تبریز کی شان، پورب کی طرف سے اپنا چہرہ دکھا، میں ہدہد ہوں اور سلیمان کی حضوری میں رہنے کی آرزو ہے مجھے۔ دریائے دوست۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس نظر آنے والی دنیا میں جو کچھ ہے سب اس ادرشیہ شکتی کا ہی روپ ہے، لیکن ہمیں اس کی پہچان نہیں ہے۔ عاشقوں کا فرض ہے تلاش کرنا اس دوست کی، ایک سیلاب کی طرح دوڑتے ہوئے سر کے بل کود جانا دھارا میں اس دوست کی۔ وہ ہے طالب اور ہم ہیں مانو اس کے سائے، ہماری ہر بات ہر گفتگو سب ہے بات اور گفتگو اس دوست کی۔ کبھی ہم پانی کی طرح دریائے دوست میں خوشی سے بہتے ہیں، کبھی ہم پانی کی طرح قید ہو جاتے ہیں صراحی میں اس دوست کی۔ کبھی ہم دیگ میں گاجروں کی طرح ابلتے ہیں اور وہ خیالوں کی کڑچھی سے ہمیں گھماتا ہے، ایسی فطرت ہے اس دوست کی۔ وہ چپکے سے ہمارے کان پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے تاکہ روح کے چاروں طرف خوشبو پھیلے اس دوست کی۔ چونکہ وہ ہمارا جانے جاں ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اس جہان میں نے ایسی ایک بھی جان نہیں دیکھی جو دشمن ہو اس دوست کی۔ اس کا ناز و انداز تمہیں پگھلا دے گا اور ایک بال کی طرح کمزور بنا دے گا، مگر دونوں جہاں کے بدلے میں تم ایک بال بھی نہ دینا چاہو گے اس دوست کا۔ دوست کے ساتھ بیٹھتے ہیں پھر بھی ہم پوچھتے ہیں اے دوست کہاں ہے دوست؟ غرور کے نشے میں ہم پوچھتے ہیں کہاں ہے کہاں ہے، جبکہ ہم گلی میں ہی ہوتے ہیں اس دوست کی۔ کمزور فطرت ناخوش تصویروں اور برے خیالات کی وجہ ہوتی ہے، نہیں ہے یہ دستور دوست کا۔ خاموش ہو جاؤ تاکہ وہ خود اپنی صفات بیان کر سکے۔ تمہارے بے مطلب الفاظ اور شور کا اس دوست کے الفاظ اور شور سے کیا مقابلہ؟ جب کشتی ٹوٹ جائے گی۔ افلاکی نے کہا ہے کہ شیراز کے بادشاہ ملک شمس الدین نے اس وقت کے مہان شاعر شیخ سعدی کو ایک خط لکھا۔ بادشاہ نے لکھا، مجھے ایک ایسی غزل بھیجیں جس میں میری روح کی خوراک کے لیے اندرونی راز کہے گئے ہوں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ غزل کس نے لکھی ہے۔ جواب میں شیخ سعدی نے انہیں یہ غزل بھیجی جو مولانا رومی نے حال ہی میں فرمائی تھی۔ غزل کے ساتھ شیخ سعدی نے جو خط لکھا اس میں انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ روم میں ایک مبارک شاہ پرکٹ ہوئے ہیں جن کی لکھی اس غزل سے بہتر نہ کوئی غزل کہی گئی ہے نہ کبھی کہی جائے گی۔ ملک نے جب یہ غزل پڑھی تو رو پڑا اور اس کی بہت تعریف کی۔ پھر اس نے ایک بڑا دربار لگایا جس میں بہت لوگ شامل ہوئے اور سب نے مل کر ان کے ساتھ سماع کیا۔ ملک نے یہ غزل اپنے شیخ کو بھیجی، انہوں نے بھی اس غزل اور اسے لکھنے والے شاعر کی خوب تعریف کی۔ جو بھی لوگ وہاں موجود تھے انہیں سمبودھت کر کے شیخ نے کہا، آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس شاہ سے جا کر ملیں۔ میں اب بوڑھا ہو چلا ہوں ورنہ میں خود ان کے پاس جاتا۔ پھر شیخ نے اپنے بیٹے سے کہا، مجھے امید ہے کہ تم اس پاک نشاں کا دیدار کر پاؤ گے اور اس تک ہمارا سلام دعا پہنچا دو گے۔ شیخ صاحب کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد
ان کا بیٹا کونیا جا کر رومی سے ملا اور انہیں اپنے پتا کا سندیش دیا۔ ہر پل عشق کی آواز دائیں اور بائیں طرف سے آ رہی ہے، ہم فلک کی طرف جا رہے ہیں، کون ہے جو وہاں کے نظارے دیکھنا چاہتا ہے؟ ہم اس فلک تک جا چکے ہیں، فرشتوں سے یاری کر چکے ہیں، آؤ ہم سب ایک بار پھر وہاں چلیں، کیونکہ وہ شہر ہمارا ہے۔ ہم ہیں آسمانوں سے بلند تر، ان فرشتوں سے بھی عظیم تر، پھر کیوں نہ ہم ان دونوں سے پرے چلیں، ہماری منزل تو مقام الہی ہے۔ کہاں وہ پاک گوہر، کہاں یہ خاک کا عالم، تم یہاں کہاں آ گئے؟ اپنا سامان باندھو، یہ بھی کوئی جگہ ہے؟ خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارا یار ہے، اس پر جان دینا ہمارا کام ہے۔ اس جہان کی شان مصطفیٰ ہمارے قافلے کا سردار ہے، اس کے رخ کے جلال کو چاند برداشت نہ کر سکا اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس ادنا بھکاری چاند کو یہ خوش قسمتی حاصل ہوئی، یہ صبح کی میٹھی خوشبو اس کی بلکھاتی زلفوں سے آ رہی ہے، ان خیالوں کی کرنیں نور سحر کی طرح اس روشن رخ سے آ رہی ہے۔ میرے دل کے اندر جھانکو اور ہر پل چاند کو ٹوٹتے دیکھو، کیا اس لیے تمہاری نظر اس نظارے کی طرف کھینچی جاتی ہے؟ ایک مرغابی کی طرح یہ دنیا بھی روحوں کے سمندر سے پیدا ہوئی ہے۔ اس بے کنار سمندر سے آیا پرندہ اس جگہ کو اپنا مقام کیسے بنا سکتا ہے؟ بلکہ ہم سب اس بے کنار سمندر میں ہیں، سب اس کے اندر حاضر ہیں، ورنہ ہمارے دل کے سمندر سے یہ لہر پر لہر کیوں اٹھ رہی ہے؟ جب الست کی لہر اٹھی، اس نے جسمانی کشتی بنا دی، جب پھر سے کشتی ٹوٹ جائے گی، تب ملاقات اور وصال کی باری آئے گی۔ باخبری، ایک غزل شمس تبریز کے نام۔ اس کے ساتھ ہو کر بھی جو ایمان اور کفر سے باخبر ہے وہ کافر ہے، اور جو اس سے باخبر ہے وہ سارے عالم سے کنارہ کر لیتا ہے۔ آہ کتنے بدقسمت ہیں وہ جو سب سے باخبر ہیں لیکن بے خبر رہتے ہیں اس آفتاب جیسے چہرے والے سے، وہ عنبر سی خوشبو والی زلفوں سے۔ واہ کیا خوب موسیٰ ہے، کوئی اس کا دم بھر کے لئے دیدار کر لے تو وہ دنیا سے یوں کنارہ کر لے مانو وہ سامری ہے۔ اس چاند کے اتنے خریدار ہیں جتنے کی ہیں ستارے، اتنے سنائی پہاڑ اس کے خواہش مند ہیں جتنے کی ہیں ریت کے ذرے۔ اس نے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، یقیناً اس کی آنکھوں میں جادو ہے۔ وہ ایک کیمیا ہے، اپنی تپش سے اس کے عشق کا سنار میرے چہرے پر سونے کا ورق چڑھا رہا ہے۔ اے برخوردار، خلیل کی طرح اپنے پاؤں آگ میں رکھ دے، اس کی رحمت سے وہ آگ بھی نیلوفر کا باغ ہے۔ اس کے چہرے کا گلستان روح کی چراگاہ ہے۔ واہ روح کیسے اس گلستان سے پرورش پاتی ہے۔ روح کی شان شمس دین کو تبریز میں جو الہی علم حاصل ہوا، وہ ایک ایسا موتی ہے جو سمندر کو بھی سرسری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کی آغوش میں وہ دل جو محبوب کے عشق سے بھرا ہو سدا سکون میں رہتا ہے، جو کچھ بھی محبوب دیتا ہے وہ اسی میں راضی رہتا ہے۔ اے غم، اگر تو بال جتنا باریک بھی ہو جائے تو بھی میں تجھے اپنے اندر آنے نہیں دوں گا۔ میری اندرونی کیفیت مٹھاس سے لبریز ہے، یہاں تیرا کوئی کام نہیں۔ غم اسی دل میں بسیرا کرتا ہے جو محبوب کی چاہت سے خالی ہو، یہ وہیں جاتا ہے جہاں وہ بت عیار نہیں۔
اے غم، اگر تو سونا بن جائے یا پورا شکر بھی بن جائے تو بھی میں اپنے ہونٹ بند رکھوں گا، میں تجھے چکھوں گا بھی نہیں۔ اگر دل کمی محسوس کرتا ہے تو اس کی وجہ ہے اس کی مٹھاس کی کمی۔ اگر دل سفر پر جانا چاہتا ہے تو اس دلدار کی باہوں کے سوا اور کہیں نہیں۔ مانا کہ تم غم سے خالی نہیں، پر اس غم کو دفع کرو۔ یار کی خوشبو سے خوش رہو، گر یار تمہیں نظر آتا نہیں۔ ماہ ازل اس کا چہرہ ہے، بیت و غزل اس کی خوشبو ہے، اس کی خوشبو ان کے لیے ہے جو اس کے دیدار سے ابھی محرم نہیں۔ شاعری کا پردہ۔ حضرت شمس تبریزی کی بے پناہ خوبصورتی کی تعریف میں۔ قسم ہے تیری خمار بھری خوبصورت نورانی آنکھوں کی، اور تیری بکھری بکھری زلفوں کے ہر ایک بل کی۔ قسم ہے تیرے شکر انڈیلتے سرخ لبوں میں رکھے بے انتہا مٹھاس کے شکر دانوں کی۔ قسم ہے اس عنبر کی، تیرے سرخ لبوں میں اس چنبک کی، جس سے چاند، سورج اور سبھی ذرے تیری اور کھنچے چلے آتے ہیں۔ قسم ہے ان روحانی لال گلابوں اور کلیوں کی جو تیرے باغ میں عقل کی بلبل کے لیے پھندہ ہیں۔ قسم ہے تیرے حسن کی چمک اور جاں بخش نورانی جمال کی، جس نے کھلکھلاتے انار کی طرح تیرا منہ کھولا۔ قسم ہے تیرے الہی جمال کی جو سب دلوں کا قبلہ ہے، جس کے آگے میری جان خوشی سے دم بدم سجدہ کرتی ہے۔ تو یوسف ہے اور تیری کراماتیں بے شمار ہیں، لیکن تیرا خوبصورت چہرہ ہی خود اس کا واجب ثبوت ہے۔ ایک یوسف تو کیا، کئی یوسف تیرے قیدی ہیں۔ وہ عظیم اور عالی شان خدا کیسے تجھے ان کے حوالے کرے گا؟ اگر تیرے باغ میں جگہ ہوتی تو ہر پودے اور ہر پتے میں سے تیرے دیدار کے لیے ایک نرگس کھل اٹھتی۔ ہر راز جاننے والا وہ بادشاہ تجھے کبھی ان کے حوالے نہیں کرے گا جو تیری طرف سے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ تیرے عشق کی آگ تو ان لوگوں کی بھی جان جلا دیتی ہے جو تیرے لیے گرم جوش ہیں۔ تیرے چہرے کی نورانی کرنیں تیری صورت کو ایسے چھپا دیتی ہیں جیسے صبح کی روشنی کو اگتے ہوئے سورج کی کرنیں ڈھک لیتی ہیں۔ تیرے ہردم مہربان سورج کے نور سے پاک صاف دلوں میں تیرے احسانوں کی ہزار صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ناپاک دل تجھے اپنے اندر رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ضد اور بے وقوفی میں تجھے قید خانے کی طرف کھینچنے میں لگا ہے۔ نہ عقل مند اپنی عقل کی چال سے تجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ ہی سلطانوں کی شان تجھے باندھ سکتی ہے۔ جب تیری شان دونوں جہان میں نہیں سما سکتی تو ابو ہریرہ کو یہ کیسے گمان ہوا کہ تو اس کے جھولے میں آ جائے گا؟ جہاں میں شاعری کے پردے کے پیچھے سے ہر غزل میں تیری تعریف کرتا ہوں، وہیں میرا دل پردے کے پیچھے سے 1000 گنا زیادہ تیری تعریف کرتا ہے۔ میرا دل کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ کیا ہے یہ تعریف؟ یہ تیری خوشبو ہے جو میری جان کو پھولوں کا باغ بنا دیتی ہے۔ اے شمس تبریزی، آ، تو ہے ساری دنیا کی شان، لاسانی صورت والا تو ہی ہے ایک نایاب مہتاب۔ آزادی کی اڑان۔ چاہتیں ہمیں اس دنیا سے باندھ کر رکھتی ہیں اور حقیقت کو جاننے سے روکتی ہیں۔ جب تو مردہ بنے گا تب تو روح کے جہان کو دیکھ پائے گا، جب تو واپس زندہ ہوگا تب تو زندگی کو جان پائے گا۔ جو کوئی
مردہ ہو کر دوبارہ واپس آ جاتا ہے، وہ ادریس کی طرح عالم غیب کو جان لیتا ہے اور روحانی منزلوں کے بارے میں سمجھاتا ہے۔ ہمیں بتا کہ تو کس راستے سے دنیا کو چھوڑتا ہے اور وہاں سے کس پوشیدہ راہ سے تو واپس آتا ہے۔ یہ راہ ہے کہ جس سے تمام روحیں ہر رات شہر در شہر اڑان بھرتی ہیں اور رات کے وقت پنجرے پرندوں سے خالی ہو جاتے ہیں۔ جب کسی پرندے کے پیر بندھے ہوں تو وہ دور تک نہیں اڑ سکتا، وہ سدا چکر ہی کاٹتا رہتا ہے، آسمان تک پہنچ نہیں سکتا اور دین و ایمان سے دور رہ جاتا ہے۔ اگر اس کے پیروں کا پھندا مردہ ہونے سے کٹ جائے، اس کی اڑان بلند اور لمبی ہو جاتی ہے، اسے حقیقت کا دیدار ہو جاتا ہے اور ہر چیز کا راز اس پر کھل جاتا ہے۔ خاموش رہ، پنکھ ملتے ہیں خاموشی کے جہان میں، باتوں کا ڈھول مت پیٹ کہ لفظوں کا ڈھول خالی ہوتا ہے۔ خدا کافی ہے۔ خدا کے سچے عاشقوں کے قاعدوں اور شریعت میں فرق۔ عشق اس کی دولت و عنایت کے سوا کچھ نہیں، دل کھولنے اور ہدایت ماننے کے سوا کچھ نہیں۔ ابو حنیفہ نے عشق کی نصیحت دی نہیں، شافعی کی روایت میں بھی عشق نہیں۔ جائز اور ناجائز کا علم ہے صرف موت تک، لیکن عاشق کے علم کی کوئی حد ہی نہیں۔ عاشق ڈوبے رہتے ہیں شکر کے پانی میں، پھر بھی مصر کو شکر کی کمی کی شکایت نہیں۔ ایک مدہوش جان کیوں نہ شکر کرے اس شراب کا جس کی کوئی حد یا انتہا نہیں۔ اگر کوئی مایوس اور غمزدہ نظر آتا ہے وہ عاشق نہیں، عشق کی سلطنت کا باشندہ نہیں۔ اگر ہر کلی الگ الگ باغ کی ہوتی نہیں تو غیرت و رشک بھی سرایت ہوتے نہیں۔ اس عشق کی راہ میں وہ نادان ہے جو اس کے آغاز سے واقف نہیں۔ مٹا دو خودی کو، نیست و نابود کر دو اپنی ہستی کو، اپنی ہستی کے غرور سے بدتر اور کوئی گناہ نہیں۔ اغوا نہیں بلکہ انویائی بنو، ہوشیاری سے نگرانی کرنے کے سوا اغوائی اور کچھ نہیں۔ بندے کے لیے یہ کافی ہے کہ خدا کافی ہے، لیکن اسے نہ اس کی سمجھ ہے اور اسے سمجھ پانے کی قابلیت بھی نہیں۔ کہتا ہے یہ صرف اشارہ ہے حقیقت کی طرف، اور یہ مشکل بھی ہے، لیکن یہ صاف ظاہر ہے یہ کوئی اشارہ نہیں۔ جب ایک اندھے کا پام کوزوں سے ٹکرایا تو اس نے کہا، کوزے یا پیالے کیوں ہیں میری راہ میں؟ خادم میں سلیقہ نہیں، راستے کے کوزے ہٹائے نہیں، ان ٹوٹے کوزوں کو راستے سے ہٹا دو، شاید خادم کو ان کی خبر نہیں۔ انہوں نے کہا، تجھے دکھتا نہیں راستے میں کوئی کوزہ ہے نہیں، لیکن تجھے راہ کی خبر نہیں، تو راہ بھٹکا اور کوزے سے ٹکرا گیا، یہ تیری گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اے نیک بندے، اپنے مذہب کے نشے میں تو بدحال ہے، جو آغاز اور انجام بتائے ایسی کوئی آیت نہیں۔ نشاں بھی تو، نشاں کا طالب بھی تو، نشاں کی طلب سے بہتر اور کوئی نشاں نہیں۔ تو گمراہ ہے، ورنہ کوشش کی راہ پر کوئی کوشش کرنے والا بغیر صلہ نہیں۔ چونکہ ایک ذرے برابر بدی بھی تولی جاتی ہے، بدی کا ایک ذرہ بھی بغیر انجام نہیں، اور ذرے برابر نیکی بھی بغیر صلہ نہیں۔ اپنی آنکھیں کھول گر تو اندھا نہیں۔ ہر ایک ہریالی
نشانی ہے پانی کی، ایسا کیا ہے جسے پانی سے فائدہ نہیں؟ بس کر، اس پانی کی کئی نشانیاں ہیں اور پیاسے کو نصیحت کی ضرورت نہیں۔ گلاب کا ناچ۔ خدا اپنی کائنات میں کئی کردار ادا کرتا ہے۔ کون ہے جو تیری رضا کا غلام نہیں؟ کون ہے جو تیرے دیدار میں مست نہیں؟ کہاں ہے وہ جس کے غم کی وجہ تیری جدائی نہیں، یا جس کی خوشی کی وجہ تیری قریبی نہیں؟ کہاں ہے وہ کنجوس ہاتھ جو تیرے قابو میں نہیں؟ کون سی مہربانی ہے جو تجھ سے عطا ہوئی نہیں؟ کہاں ہے وہ سرخ لب جو تیری کھان سے نہیں؟ کہاں ہے ایسا دولت مند جو تیرے در کا بھکاری نہیں؟ تیری ساری صفات موجود ہیں ہر روح میں، تیرے حکم کے بنا بند یا کھلے ایسی ایک بھی رگ نہیں۔ یہ دو جہان ہیں تیرے دو ہاتھوں کی طرح، تو ہی ہے سب کی جان، کوئی ہاتھ کیا دے سکتا ہے جب تک تیری بخشش ہو نہیں۔ وجود کے اس باغ میں کس کی نظر نے گلاب کا ناچ دیکھا اگر اس میں تیری رضا نہیں؟ لوگوں کے ظلم سے غافل روتا چلاتا ہے، لیکن لوگ تیرے ہاتھ کی چھڑی کی سوا کچھ نہیں۔ ساری چھڑیوں میں حرکت تیری وجہ سے ہے، تیری ہر چھڑی درد اور اس کی دوا کے سوا کچھ نہیں۔ سزا دینے کے لیے استاد کون سی چھڑی استعمال کرتا ہے؟ کون ہے جو تیرے حکم سے بندھا نہیں؟ کتے کی طرح وہ تیری چھڑی کو کاٹتے ہیں، انہیں تیری دی ہوئی سزا کی سمجھ نہیں۔ لوگوں کے جسمانی دکھ اور تکلیف سوا تیری عبادت یا گنگان کے مٹتے نہیں۔ اگر تم ایک چھڑی توڑ دو تو کیا اسے چھڑیوں کی کمی ہے؟ دو تین چھڑیاں توڑنے سے رہائی ملتی نہیں۔ اپنے رنج و غم سے بھاگ کر یونس ایک مچھلی کے اندر رہا، لیکن جائے کہاں، کون سی جگہ تیری نہیں؟ بس کر، احتیاط سے کام لے، یونس کی طرح مصیبت مت مول لے، تقدیر سے جنگ کر پانا تیرے بس میں نہیں۔ مستی میں۔ خدا کے کرم سے ہم پر رحمت ہوتی ہے، یہ ہم اپنے کرموں سے یا کرنی سے نہیں پا سکتے۔ فارسی بھاشا میں اس غزل میں اداسی کا رنگ جھلکتا ہے۔ سرخ گلاب کی طرح تو جاتا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، شراب کی طرح کر دیتا ہے لوگوں کو تو مست مست۔ جب تیرے بازو کو خدا کی کمان ملی دنیا کے چکر سے تیرا تیر نکل گیا۔ تیری غیرت نے کہا جا، نکلنے کی کوئی راہ نہیں، تیری رحمت نے کہا آجا، ہے ہاں ہے۔ تو رحمت کا دریا ہے، میں ہوں اس کی مچھلی، تیری غیرت بن گئی ہے میرے لیے ایک کانٹا۔ چونکہ تیرا مرہم زخمی کو تلاشتا ہے، مجھے غم نہیں گر تیرا کانٹا مجھے زخم دے۔ اے محبوب، تو جو میری سانس سے بھی نزدیک ہے، میں سانس بھی نہیں لیتا تیرے سامنے، گر لیتا ہوں تو ہولے۔ حالانکہ یوسف اکیلا اور بھیڑیے 100 تھے، خدا کے کرم سے وہ بچ گیا۔ ہمارے شہر میں مست ہو کر سیر کر، کیونکہ بادشاہ کے حکم سے چور اور کوتوال دونوں بندھے ہیں۔ حسام کے لیے۔ رومی اپنے جانشین حسام الدین کی تعریف کرتے ہوئے جب ہر شعر کے آخر میں فرماتے ہیں مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں، تب آپ دراصل اس اندرونی شراب
اور محبوب کے جلال میں مست عاشقوں کی بات کر رہے ہیں۔ اپنی جان کو تیرا غلام بنا کر متوالے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ ان کی مستی ہے تیرے جام سے کہ مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ میں عشق میں اور زیادہ بے پردہ ہو گیا، اپنے ہمراہیوں سے زیادہ بے غیرت ہو گیا، دل بروں میں زیادہ خوش باش بن گیا کہ مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ اس روحانی ہنگامے کو دیکھ، اس طوفانی سیلاب کو دیکھ، اس الہی آفتاب کو دیکھ کہ مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ کوئی مجھ پر جادو کر سکتا ہے؟ کوئی مجھے توبہ کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے؟ کوئی میری طرح پیروں کے بغیر چل سکتا ہے کہ مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں؟ اے آرزو اس پردے کو جلدی اٹھا، میں اس ایک کے سوا کسی کو نہیں جانتا کہ مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ اے میٹھی بارش والے بادل آ، اے یاروں کی مستی آ، اے شاہ دغاباز آ کہ مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ حیران ہو جا، بے رنج ہو جا، ویران ہو جا، خزانے سے بھرپور ہو جا، اس دائمی دولت کا تول بن جا کہ مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ تیری وجہ سے شہر ہے زیر و زبر، سب ہیں بے خبر، سب ہیں باخبر، تو نے دل کو بنا دیا صاحب کو دیکھنے والی نظر کہ مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ چاند جیسے خوبصورت چہرے والے اس شہزادے سے کہہ دو، جادو کرنے والی اس آنکھ سے کہہ دو، اس خوش مزاج بادشاہ سے کہہ دو کہ مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ اس ہنگامے کے شہزادے سے کہہ دو، اس جوش اس دیوانگی سے کہہ دو، اس سدا بہار سرو سے کہہ دو کہ مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ جہاں کسی کو اپنے وجود کا ہوش نہیں، وہاں ہوتا سوا ایک مست کے اور کوئی نہیں، وہاں نہ کوئی راہ ہے نہ ایمان کہ مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ اس بے مثال جان سے کہہ دو، اس مجنوں کے پھندے سے کہہ دو، اس چھپے ہوئے موتی سے کہہ دو کہ مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ اس آدم کے جال سے کہہ دو، اس عالم کی جان سے کہہ دو، اس یار اس ہمدم سے کہہ دو کہ مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ اس نیلے سمندر سے کہہ دو، ان چشمے بینا سے کہہ دو، اس سینائی پہاڑ سے کہہ دو کہ مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ میری توبہ جلانے والے سے کہہ دو، میرا چوغا سلنے والے درزی سے کہہ دو، میرے دن کے نور سے کہہ دو کہ مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ اس قربانی کی عید سے کہہ دو، اس قرآن کی شمع سے کہہ دو، رضوان کے فخر سے کہہ دو کہ مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ اے ہمارے شاہ حسام الدین، اے تمام اولیوں کی شان، اے ساری جانوں کی بیداری کے سبب، مستانے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ کا مہرہ۔ اس خدا کے رحم و کرم کا گنگان کرتے ہوئے رومی اصل میں حسام الدین کی تعریف کر رہے ہیں اور شاید اس کا بچاؤ بھی۔ ایک مستانہ تجھے سلام کر رہا ہے، چپکے سے تجھے پیغام بھیج رہا ہے، جس کا تو نے دل چرا لیا وہ اپنی جان کو بھی تیرا غلام بنا رہا ہے۔ اے تو جس نے وجود کو بے وجود کر دیا، ایک مستانے کا پیغام سن، وہ مستانہ
جو خوشی خوشی تیرے عشق کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اے عاشقوں کے آسمان، اے عاشقوں کی جانوں کی جان، تیری نیکی تجھے عاشقوں کے بیچ کامیابی کی خوشی بخشتی ہے۔ اے ہر لب کی چاشنی، اے ہر مذہب کا قبلہ، چاند ہر رات ایک دربان کی طرح تیری چھت کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ اس نے خاک سے جسم بنائے اور دھوئیں سے نکشتر و آسمان۔ اے تن کی خاک اور دل کے دھوئیں، دیکھ وہ تجھے کیا بنا رہا ہے۔ ایک لمحہ وہ تجھے پنکھ دے رہا ہے، دوسرا لمحہ وہ تجھے لنگر سے باندھ رہا ہے۔ ایک لمحہ وہ تجھے صبح بنا رہا ہے، دوسرے لمحہ وہ تجھے شام بنا رہا ہے۔ ایک لمحہ وہ تجھے ہلا رہا ہے، دوسرے لمحہ وہ تجھے ہنسا رہا ہے۔ ایک لمحہ وہ تجھے مستانہ بنا رہا ہے، دوسرے لمحہ وہ تجھے جام بنا رہا ہے۔ تو ایک مہرہ ہے اس کے ہاتھ میں، کبھی تو مئے کبھی مستانہ بنا دیا جاتا ہے۔ خدا قسم اگر وہ مہرہ توڑتا ہے تو وہ تجھے مکمل بنا رہا ہے۔ جب تو خود کو اس کے حوالے کر دے گا، تیری کبھی یہ کبھی وہ ختم ہو جائے گی۔ ان رنگوں میں رنگ کر وہ تجھے قابل بنا رہا ہے تاکہ تو مقبول ہو جائے۔ نوح کی طرح کچھ دیر کے لیے تو پکے تیز قدموں سے چلا، اب ایک کشتی کی طرح وہ تجھے بنا پیروں کے چلنے والا بنا رہا ہے۔ خاموش رہ، حیرت میں بیٹھ، حیرانی و حیرت پیدا کرنے والا بن جا۔ تو پختہ الفاظ والا مرد ہے مگر باتیں تجھے ناپختہ بنا رہی ہیں۔ محبوب آ رہا ہے۔ رومی نے یہ خوشی سے بھرپور غزل شاید تب کہی ہوگی جب انہیں اپنے مرشد شمس تبریز کی جدائی کے بعد پہلی بار ان کے واپس آنے کی خبر ملی ہوگی۔ راہ پر پانی چھڑک دو، محبوب آ رہا ہے، باغ کو یہ خوشخبری سنا دو، بہار کی خوشبو آ رہی ہے۔ راہ بناؤ محبوب کے لیے، اس 14ویں کے چاند سی خوبصورتی کے لیے کہ وہ نور بخش چہرہ نور نثار کرنے آ رہا ہے۔ آسمان پھٹ گیا ہے، جہان میں کھلبلی مچی ہے، کستوری اور عنبر پھیل رہے ہیں کہ پرچم یار آ رہا ہے۔ باغ کی رونق آ رہی ہے، آنکھوں کا نور آ رہا ہے، غم ایک طرف ہو رہا ہے، چاند ہماری طرف آ رہا ہے۔ تیر روانہ ہو چکا ہے، سیدھا نشانے کی طرف جا چکا ہے، ہم ابھی تک کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شکار سے شاہ آ رہا ہے۔ باغ سلام کر رہا ہے، سرو قیام کر رہا ہے، ہریالی پیدل چلی آ رہی ہے، کلی سوار ہو کر آ رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ آسمان کی تنہائی میں وہ کیسی شراب پی رہے ہیں کہ روح مست اور بدحال ہو گئی ہے اور خماری میں ڈوبی عقل آ رہی ہے۔ جب تو ہماری گلی میں آتا ہے ہم خاموش ہوتے ہیں کیونکہ یہی ہماری فطرت ہے، ورنہ ہماری باتوں سے تو صرف گرد و غبار آ رہی ہے۔ آب حیات آ رہا ہے۔ دنیاوی کشش کے کالے پانی کی بجائے اندر گونج رہی الہی دھن کو چنیں۔ اس غزل کے ہر شعر کے آخری جملے میں اسی لفظ کو دہرائے جانے سے ایک سدی ہوئی لے معلوم دیتی ہے، جیسے ایک نگاڑے کی تھاپ۔ اپنے کانوں سے روئی نکال، صدائے نجات آ رہی ہے، کالے پانی میں مت اتر، آب حیات آ رہا ہے۔ ڈھول بجاتا عشق کا اعلان کرتا ہوا آسمان میں مشتری چکر لگا رہا ہے۔ عاشقوں کی روحوں کے لیے سینکڑوں دعائیں آ رہی ہیں۔
पूरी तरह शहद और दूध जैसा बन जा, अपनी खुदी छोड़ और फकीर बन जा, क्योंकि फकीरों के लिए शाह से खैरात और ज़कात आ रही है। उसकी रहमत से आबो गिल का यह दिल उसका तालिब बन गया। उसकी कशिश से इंसान में रोज़े और नमाज आ रहे हैं। मुसीबतों के अंधेरे में सब्र कर और उसकी रज़ा में रह। अंधेरे से घिरे खिज़्र के लिए आबे हयात आ रहा है। नई बोतल पुरानी शराब। फारस में मशहूर यह गज़ल इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि यह सूफी मत के दो दलों की एक दूसरे के खिलाफ सोच के बीच तालमेल पैदा करती है। एक वे जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि रूह को अलग अलग योनियों और कई जन्मों से गुजरना होगा ताकि वह उन गुनाहों और गलतियों से खुद को पाक पवित्र कर सके जो उसे खुदा के साथ विसाल करने में रुकावट बनती हैं। दूसरे वे जो रूहों के उस एक में समाये होने को यानी वहदत को मानते हैं और कहते हैं कि सिर्फ एक वह खुदा ही है और बाकी सारे आकार प्रकार उस एक का ही जलवा हैं, लेकिन सिर्फ इंसान ही वह आईना है जिसके रूप में खुदा खुद को देखता है। रूमी रूहों के जन्म मरण के चक्कर में होने के बावजूद रूहों के एक होने की तरफ इशारा करते हैं, यानी आप दोनों दलों से सहमति रखते हैं। आखिरी शेर में रूमी अपने मुर्शिद शम्स तबरीजी को महताब राज यानी राज का चांद कहते हैं। वह लाल चोगे वाला जो पिछले साल चांद की तरह जाहिर हुआ था, फिर इस साल हरे चोगे में जाहिर हुआ है। वह तुर्क जिसे तुमने पिछले साल लूटते देखा था, फिर इस साल एक अरब के लिबास में जाहिर हुआ है। हालांकि उसका लिबास दूसरा है, फिर भी यार वही है। अपना लिबास बदल कर वह फिर जाहिर हुआ है। हालांकि बोतल बदल गई है, फिर भी शराब वही है। देखो शराबी के लिए वह मैं फरोश किस खूबसूरती से जाहिर हुआ है। ए लोगो, तुम्हें गुमान था कि मशालें बुझ गई हैं? देखो इस राज भरे झरोखे में एक मशाल जाहिर हुई है। यह गजल तनासुख की नहीं, यह है मुकम्मल वहदत की, जो उस बेकिनार समंदर के जोश से जाहिर हुई है। एक कतरा जो उस समंदर से हुआ जुदा, फिर भी उससे नहीं वह जुदा। उस कुम्हार की मिट्टी से आदम जाहिर हुआ है। गर शम्स डूब गया, वह फना नहीं हो गया। दूसरे घर से जगमगाता हुआ चांद जाहिर हुआ है। बातें छोड़ो, अपनी नजर के आईने से देखो। इन बातों से शको शुबह और मसले जाहिर हो गए हैं। तबरीज का शम्स अल हक आ पहुंचा है। ऐलान कर दो, पाकीज़गी के घेरे से राज भरा चांद जाहिर हुआ है। झगड़ों में मत पड़। अपने ध्यान का केंद्र खुदा को बनाएं, ना कि लोभ लालच को। तकदीर से अनजान बंदे तदबीर करते हैं, लेकिन खुदा की लिखी तकदीर के आगे तदबीर क्या कर सकती है। कमजोर नजर वाला बंदा जो देखता है वह साफ नहीं होता। वह चालाकी करने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा के किए से अनजान होता है। उसे लगता है कि उसने सही कदम उठाए, लेकिन कौन जानता है कि वे उसे कहाँ ले जाएंगे। झगड़ों में मत पड़, इश्क की वादी की तलाश कर। ये वादी तुझे मौत के फरिश्ते से छुड़ा लेगी। तू शाह का शिकार बन, इतना शिकार मत कर, क्योंकि मौत का बाज तेरा सारा शिकार वापस ले लेगा। खामोश हो जा, ऐसी जगह की तलाश कर जहां तुझे सुकून मिले। शाह तुझे वहीं बैठाएगा जिस जगह को तू चुनेगा। हमसाया। हज के लिए जाते हुए मुसाफिरों को संबोधित करके रूमी
انہیں خدا کی کھوج اپنے شریر روپی گھر میں کرنے کے لیے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ اپنے محبوب کو تحفے میں دینے کے لیے چھت یعنی سر پر گلاب کے پھولوں کا گلدستہ یعنی روحانی پراپتی یا موتی یعنی روح کو لے جائیں۔ اے حج کے لیے جانے والو، کہاں جاتے ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ تمہارا معشوق یہاں ہے، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ وہ معشوق تمہارا ہمسایہ ہے اور نزدیک سے نزدیک ہے۔ کیوں بھٹکتے ہو تم جنگلوں میں؟ کیا چاہتے ہو تم؟ گر تم اس بنا صورت والے معشوق کو دیکھ لو تو تم مالک، تم گھر، تم ہی کعبہ بن جاؤ گے۔ تم نے 10 بار اس گھر کی راہ طے کی ہے، ایک بار اس گھر کی چھت پر بھی آ کر دیکھو۔ وہ گھر لطیف ہے، تم نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں، اب مجھے اس گھر کے مالک کا نشاں دکھاؤ۔ گر تم نے وہ باغ دیکھا ہے تو ایک گلدستہ دکھاؤ۔ گر تم خدا کے سمندر سے آئے ہو تو روح کا ایک موتی دکھاؤ۔ پھر بھی تمہارا رنج و غم ہی تمہارا خزانہ ہے۔ افسوس کہ اپنے خزانے پر تم خود ہی پردہ ڈالے رکھتے ہو۔ دائمی شراب۔ افلاکی کہتے ہیں کہ جب شیخ سیف الدین باخرزی کے بیٹے مظہر الدین کونیا پہنچے تو شہر کے سبھی بڑے اور عالم فاضل تتھا پرتشٹھت لوگ ان کے سمان میں ان سے ملنے پہنچے۔ اسی دن رومی بھی اپنے مریدوں کے ایک دل کے ساتھ مسجد گئے تھے۔ شیخ مظہر الدین نے حیرت سے کہا، کتنی عجیب بات ہے، کیا رومی جانتے نہیں کہ جب کوئی آتا ہے تو اس سے ملنے اور حال چال پوچھنے کے لیے جانا چاہیے؟ مسجد میں بیٹھے رومی اپنے مریدوں کو اندرونی سچ کا بھید سمجھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، میرے بھائی ہم پہنچے ہیں، آپ نہیں، اس لیے ہمیں نہیں بلکہ آپ اور آپ جیسے دوسرے لوگوں کو ہمارے سواگت کے لیے آنا چاہیے۔ مسجد میں موجود لوگ یہ لفظ سن کر حیران تھے کہ رومی یہ بات کس کے لیے کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک مثال دے کر کہا، اگر کوئی شخص بغداد سے آتا ہے اور دوسرا شخص آپ کے پڑوس سے آتا ہے تو پہلے کس کا سواگت کرنا چاہیے؟ سب نے کہا، جو بغداد سے آیا ہے۔ اس پر رومی نے کہا، اصل میں ہم لا مقام کے بغداد سے آئے ہیں، جبکہ شیخ صاحب کا یہ پیارا بیٹا اس دنیا کے ہی کسی شہر سے آیا ہے، اس لیے اسے پہلے آ کر ہمارا سواگت کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے یہ غزل فرمائی، اس جہان میں انگور کے باغوں یا شراب سے پہلے ہماری روح اس دائمی شراب کے نشے میں چور تھی۔ منصور کی مشکل اور الزام سے پہلے اس بغداد میں جو روحوں کی دنیا ہے، ہم انا الحق کا نعرہ لگا رہے تھے۔ نفس کل کے مٹی پانی سے کائنات بنانے سے پہلے ہم حقیقت کے مے خانے میں بے انتہا خوشی اور عیش میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک جہان کی طرح تھی ہماری روح اور آفتاب کی طرح تھی ہماری روح کی جان۔ روح کی شراب میں وہ جہان گردن تک نور میں ڈوبا تھا۔ اے ساقی انہیں مست کر دے جنہیں اپنی مٹی پانی کا غرور ہے، تاکہ ہر کوئی جان جائے کہ وہ کس دولت سے دور تھا۔ اس ساقی پر میری جان قربان ہے جو روح کی راہ سے آ رہا ہے، تاکہ ہر ایک پر سے نقاب ہٹ جائے جو چھپا ہوا تھا۔ اس ساقی کے سامنے ہمارے منہ کھلے رہ جاتے ہیں جس نے بنا خمار والی شراب اور بنا شہد کی مکھی کے شہد بنایا تھا۔ اے ساقی ہمارا منہ بند رکھنا، ورنہ وہ خزانہ ظاہر ہو جائے گا جو 7ویں زمین میں چھپا ہوا تھا۔ اے تبریز کے شہر، اگر تجھے اس کی خبر ہے تو ہمیں اس وقت کے بارے میں بتا جب شمس دین بغیر شمس دین کے مشہور تھا۔
تیری چاہت میں رومی ہمیشہ اپنے محبوب کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ میرے دل میں تیرے ہی خیال ہیں، میرے سر میں تیرا ہی دیوانہ پن ہے۔ تیری جدائی کے غم میں مرجھایا میرا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔ میرا سر تیرے جمال میں مست ہے، میرا دل تیرے خیالوں کے جال میں پھنسا ہے۔ میری آنکھوں کے موتی تیرے سمندر کی تہ پر نثار ہیں۔ ہر نذرانہ جو تجھ سے پایا میں نے تیرے خیال کو سپرد کر دیا، کیونکہ تیرے مٹھاس بھرے خیال میں تیری شان و شوکت تیری ہی پہچان ہے۔ میں غلط ہوں، تیرے خیال جیسا کوئی اور خیال نہیں۔ اس کی ساری خوبیاں اور خوبصورتی تیری ہی دی ہوئی بخششیں ہیں۔ 100 پتیوں والے گلاب نے شرم سے تیرے سامنے اپنی ساری پتیاں جھاڑ دیں، کیونکہ اسے یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ تیرے حسین چہرے جتنا خوبصورت ہے۔ چیڑ کا پیڑ تیرا گنہگار ہے، اس نے تیرے سامنے اپنا سر نیچا کر لیا، یہ سوچ کر وہ خطا کر بیٹھا کہ وہ تیرے جیسا بلند ہے۔ تیرے عزیزوں کے دل و جان زہرا کے چہرے کی طرح روشن ہیں، پھر بھی یہ چاند کی طرح گھلتے جاتے ہیں، کیونکہ یہ تجھے پانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ میرا دل عشق کی آگ پر رکھا حلوے کا برتن ہے، اگر یہ شعلوں میں جلتا ہے تو کیا اس کے اندر تیرا حلوہ نہیں رکھا ہے؟ کیونکہ تو ہاتھ تھامنے والا دوست ہے، اس لیے ہر جگہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ سکون ہے انہیں جو خود سے بے خبر ہیں، مگر تیرے ٹھکانے کی خبر رکھتے ہیں۔ اگر تو میرے لیے دروازہ نہیں کھولے گا تو میں چھت کی راہ سے اندر آ جاؤں گا، کہ تو وہ لطیف جان ہے جس کے دیدار کی میں چاہ رکھتا ہوں۔ میں 200 چھتوں پر چڑھ جاؤں گا اور 200 پھندوں میں پھنس جاؤں گا، میں کیا کروں؟ میری جان کا ہرن تیری ہی چراگاہ کی چاہ رکھتا ہے۔ خاموش ہے دیوانے عاشق، تو خون کے آنسو پی لینا، مگر شعر نہ کہنا کہ اس جہان کا ذرہ ذرہ اپنے اندر تیرے جیسا غم اور ہاہاکار رکھتا ہے۔ تو تبریز چلا جا اے دل اس مہربان شمس الحق کے پاس، جب تجھے اس کا خیال آئے تب سمجھ لینا کہ اس نے تجھے یاد کیا ہے۔ عشق کی رحمت اور طاقت۔ رومی کہتے ہیں کہ خدا عشق ہے، جس کے یہ سارے آکار پرکار، روپ رنگ نظر آتے ہیں۔ مسکراہٹ تیری رحمت کا قصہ کہتی ہے، چیخ پکار تیری طاقت کی شکایت کرتی ہے۔ اس جہان میں ملنے والے ایک دوسرے سے الٹ یہ دو پیغام ایک ہی دلبر کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ غافل کو اس طرح تیری رحمت سے دھوکا ہوتا ہے کہ وہ تیری طاقت کا خیال نہ کر کے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ کسی اور کو تیری طاقت نا امید کر دیتی ہے اور وہ پوری مایوسی میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک مہربان ہمدرد کی طرح عشق دونوں طرح کے گمراہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اے خدا، ہم اس عشق کے شکر گزار ہیں جو بے انتہا رحمتیں بخشتا ہے۔ ہمارے شکر کرنے میں جو کچھ بھی کمی رہتی ہے، عشق ہماری شکر گزاری کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ عشق ہماری زندگی کو بے حد اور لا انتہا بناتا ہے۔ یہ عشق حوض کوثر ہے یا آب حیات۔ عشق سچ اور مجرم کے بیچ رسول کی طرح ہے، یہ بس دوڑتے ہوئے خبریں پھیلاتا ہے۔ بس کر ایک کے بعد ایک نشانہ ڈھونڈ، عشق خود اپنے نشاں کھول کر بیان کرتا ہے۔ وہ اور کیا کرے؟ یہ غزل صلاح الدین کے ادب میں کہی گئی تھی، جنہوں نے رومی کے کہنے پر شمس کی طرح پوشاک پہن لی، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ شمس دنیا سے چلے نہیں گئے۔ شمس ہمیشہ
رومی کی نظر کے سامنے رہتے ہیں، باہر صلاح الدین کے روپ میں اور اندر خدا روپی محبوب کے روپ میں۔ ہنسنے والا گلاب نہ ہنسے تو اور کیا کرے، اپنی خوشبو کا جھنڈا بلند نہ کرے تو اور کیا کرے۔ ہنسنے والا انار منہ کھول کر ہنستا ہے، اگر اس کی خوشی چھلکے میں نہ سمائے تو وہ کیا کرے۔ چمکتا ہوا چاند اپنی خوبی و ناز کے سوا اور کیا دکھائے، وہ اور کیا کرے۔ سورج اپنی تپش اور روشنی کیا یوں ہی نہیں دے دیتا، پھر وہ اس انوکھے گنبد کو نہ دے تو اور کیا کرے۔ سایہ جب اگتے سورج کی شان دیکھتا ہے تب سجدہ نہ کرے، اس کے آگے نہ جھکے تو اور کیا کرے۔ تیرے کرتے کی میٹھی خوشبو کے لیے عاشق اپنا کرتا نہ پھاڑے تو اور کیا کرے۔ جب تو ایک مردے کے پاس سے گزرتا ہے، وہ نہ ہو زندہ نہ آئے حرکت میں تو اور کیا کرے۔ تیرے غم کی گرفت میں میرا دل ایک چنگ جیسا بن گیا ہے، یہ نہ مچائے شور نہ جھومے امنگ میں تو اور کیا کرے۔ شاہ صلاح الدین شیر ہے خدا کا، وہ نہ کرے شکار یا نہ مارے دہاڑ تو اور کیا کرے۔ لاسانی سوار۔ افلاکی کہتے ہیں کہ ایک دن جب مولانا روم اپنے سارے مریدوں سے بات کر رہے تھے، تبھی ایک بندہ مدرسے میں داخل ہوا۔ رومی نے اس کا سواگت یہ کہہ کر کیا، اندر آئیے، کتنا اچھا ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں۔ ہم خدا کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اب تک تو آپ نے دوسروں سے اس کے بارے میں سنا ہے، آج سے آپ کسی اور سے سننے کی بجائے خود خدا سے اس کے بارے میں سنیے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے جب خدا خود شیخ بن کر آتا ہے، بیچ میں کوئی اور نہیں۔ یہ وقت ایسا ہی وقت ہے۔ پھر رومی نے یہ غزل فرمائی، پھر خوش نصیبی کا آفتاب آسماں میں نکل آیا، پھر سب جانوں کی آرزو جان کی راہ سے آ گئی، پھر اس رضوان کی رضا سے جنت کے دروازے کھل گئے، ہر ایک روح گردن تک حوض کوثر میں ڈوب گئی، پھر وہ شہنشاہ اندر آیا جو سب شاہوں کا قبلہ ہے، پھر وہ چاند نکل آیا جو تمام چاندوں سے بہتر ہے، ساری پریشانیاں اور دیوانگی گھوڑوں پر سوار ہو گئیں کہ وہ شاہ، وہ لاسانی سوار لشکر کے دلوں میں آ گیا۔ اندھیری خاک کے ذرے حیراں و دنگ رہ گئے، لام کان سے یہ سن کر اٹھو قیامت آ گئی۔ وہ بے مثال صدا آئی، نہ اندر سے نہ باہر سے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ تم پوچھتے ہو یہ کس طرف سے آ رہی ہے، جہاں سے اس کی تلاش اور تمنا آتی ہے۔ کہتے ہو اپنا رخ اس طرف کر جہاں سر کے راستے سے یہ آ رہی ہے۔ تم پوچھتے ہو کس طرف منہ کروں، اس طرف اپنے سر کے اندر جس طرف سے میوے کو پختگی ملتی ہے، جس طرف سے پتھروں میں بھی موتی کی خوبیاں آتی ہیں، جس طرف سے خضر کا ساتھ پا کر سوکھی مچھلیاں زندہ ہو جاتی ہیں، جس طرف سے موسیٰ کا ہاتھ چاند کی طرح روشن ہو گیا، جس طرف ایک کافر مشکل کے وقت منہ کرتا ہے، جس طرف سے اسے اعتبار آتا ہے جب اس طرف وہ درد و تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس درد میں رہو تاکہ وہ درد تمہیں راستہ دکھا دے، وہ راستہ جو اس درد سے بے بس ہوئے کو نظر آتا ہے۔ دستور نہیں ہے جان کا کہ اس کا بیان کرے، ورنہ ہر کافر کفر سے نجات پا لیتا۔ میرے دل کی یہ جلن جلتی ہوئی شمع کی طرح آئی ہے، یہ حکم میرے سر پر رکھے شان کے تاج کی طرح آیا ہے۔ اس عظیم بادشاہ نے دروازہ
بخوبی بند کیا ہوا تھا، اسے کھولنے کے لیے وہ آج آدم کا لباس پہن کر آیا ہے۔ اے تبریز کے شمس الحق، تیرے آفتاب کے سامنے میری جان پوری عاجزی میں ایک ذرے سے بھی کم ہے۔